ہم لوگ رتنا والے کمرے میں آ گئے۔ یہاں بھی کھلے دروازے سے ٹی وی اسکرین پر نگاہ رکھی جا سکتی تھی۔ مجھے افسوس ہے رتنا دیوی، روشن بابو اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں تو زیادہ سے زیادہ آرام کی ضرورت تھی، لیکن یہاں اچانک یہ افتاد آن پڑی کہ جس کی وجہ سے تمہیں بھی تکلیف ہوئی۔ تکلیف کیسی؟ رتنا بولی، اگر تم بر وقت بی بی کو فون نہ کر دیتے تو یہاں کی صورتحال کچھ اور ہوتی۔ لیکن روشن بابو، میں نے کہا، تم تو آفس میں تھے، تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہاں ریڈ ہونے والی ہے؟ بات دراصل یہ ہے نا جی، روشن بابو نظریں چراتے ہوئے بولا، میرے بابا کا بزنس تو بہت صاف ستھرا تھا، لیکن جب میں نے کاروبار سنبھالا تو نا تجربہ کاری کی بنا پر پے در پے نقصان ہونے لگے۔ پھر دوستوں کے مشورے پر میں نے بزنس تبدیل کر دیا اور جو نیا بزنس شروع کیا اس میں پولیس کا تعاون ضروری تھا۔ میرا کاروبار اگرچہ جرائم کے زمرے میں آتا ہے، لیکن پولیس سے تعلقات ہوں تو پھر پکڑ دکڑ کا خوف نہیں رہتا۔ صرف تعلقات ہی نہیں، انہیں حصہ بھی دینا پڑتا ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، اس طرح پولیس میں اوپر کی سطح پر کچھ تعلقات ہیں جو آج کام آ گئے۔ ایک اے سی پی نے مجھے فون پر اطلاع دی تھی کہ بلیک کیٹس کی ایک پارٹی 1 گھنٹے کے اندر میری کوٹھی پر ریڈ کرنے والی ہے۔ میں نے فوراً بی بی کو فون کر دیا۔ وہ ایک بار پھر خاموش ہو گیا، اس کی نظریں سامنے ٹی وی اسکرین پر مرکوز تھی۔ پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، اے سی بی کا خیال تھا کہ یہ ریڈ میرے بزنس کے سلسلے میں ہو رہا ہے، لیکن بلیک کیٹس کے نام سے میں چونکا تھا۔ میرا خیال تھا کہ بلیک کیٹس کو کسی طرح یہاں تم لوگوں کی موجودگی کا شبہ ہو گیا ہے، اس لیے میں نے بی بی کو فون کر دیا تھا اور خود بھی اپنے دفتر سے روانہ ہو گیا، مگر مجھے یہاں آنے میں کچھ دیر ہو گئی۔ کمانڈوز مجھ سے پہلے یہاں سے جا چکے تھے، انہوں نے بی بی کے ساتھ کچھ زیادتی بھی کی کہ جس کا مجھے افسوس ہے۔ میں بر وقت پہنچ گیا، ورنہ ہو سکتا ہے وہ تشدد کر کے بی بی سے کچھ پوچھنے میں کامیاب ہو جاتے۔ ناممکن، نرگس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم بھول گئے شاید، ایک مرتبہ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے۔ پولیس نے تمہاری تلاش میں چھاپا مارا تھا اور تم روپوش ہو گئے تھے۔ تمہارے بارے میں مجھ سے پوچھنے کے لیے پولیس نے کیا کیا جتن نہیں کیے تھے، لیکن وہ میری زبان نہیں کھلوا سکے تھے۔ آج میں کیسے زبان کھول دیتی؟ ہاں یہ بات تو ہے، روشن بابو مسکرا دیا۔ روشن بابو اور نرگس کی باتوں میں میرے لیے سوچ کی اور بہت سی راہیں کھول دی تھی۔ شروع میں جب ہم یہاں آئے تھے تو رتنا نے کوٹھی دیکھ کر ایک بات کہی تھی کہ اتنی شاندار کوٹھی یا تو کسی اسمگلر کی ہو سکتی ہے یا کسی ایسے شخص کی جس کی آمدنی ناجائز اور بے حساب ہو۔ اس وقت میں نے رتنا کی بات ٹال دی تھی، لیکن اب روشن بابو خود ہی کھل رہا تھا کہ وہ کسی غیر قانونی کاروبار سے وابستہ ہے۔ گو ابھی اس نے اپنے اس بزنس کی وضاحت نہیں کی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ 2-4 دن میں اس سلسلے میں بھی کھل جائے گا۔ وہ دونوں تقریباً 1 گھنٹے تک تہہ خانے میں رہے، پھر اوپر چلے گئے۔ نرگس نے بتایا کہ کمانڈوز نے اچھی خاصی توڑ پھوڑ کی تھی، ہر چیز بکھری پڑی تھی، اسے بہت کچھ سمیٹنا تھا۔ میں نے اور کنیا کماری نے اس کے کام میں مدد کی پیشکش کی تھی، مگر روشن بابو نے منع کر دیا۔ ہو سکتا ہے وہ لوگ دوبارہ ریڈ کریں تو تم لوگوں کو تہہ خانے میں آنے کا موقع بھی نہ مل سکے، روشن بابو نے کہا، اس لیے احتیاطاً تم لوگ 2-4 دن نیچے ہی رہو تو بہتر ہے۔ رتنا جیسے ہی ٹھیک ہوگی میں تم لوگوں کو پہاڑی والے بنگلے پر بھیج دوں گا، وہاں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ 1 منٹ، مجھے اچانک ہی ایک بات یاد آ گئی۔ ڈاکٹر جسونت رتنا کا علاج کر رہا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اسے کوئی شبہ ہو گیا ہو اور اس نے باہر جانے سے پہلے پولیس کو اطلاع دے دی ہو؟ نہیں، ڈاکٹر جسونت ایسا نہیں کر سکتا، روشن بابو نے جواب دیا۔ اگر اس نے کوئی اطلاع دی ہوتی تو بلیک کیٹس ہم سے یہ ضرور پوچھتے کہ وہ عورت کہاں ہے جس کا علاج ہو رہا تھا۔ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، البتہ مجموعی طور پر تم تینوں کے بارے میں پوچھتے رہے۔ انہوں نے 2 گھنٹوں تک تلاشی لی ہے، انہیں کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے ان کے شبے کو تقویت ملتی، اور اتفاق کہہ لو کہ 3 دن پہلے میں نے کار کی نمبر پلیٹ اتار کر زمین میں دفن کر دی تھی، اور یہ تم بھی جانتے ہو، روشن بابو نے کہا۔ انہوں نے اس کار کے بارے میں بھی پوچھا تھا اور میں نے بتا دیا تھا کہ میری اپنی کار ہے جو بہت دنوں سے خراب کھڑی ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، اے سی پی نے مجھے فون پر اطلاع دی تھی، وہ بھی اس چھاپا مار پارٹی کے ساتھ تھا، اس کی وجہ سے جلدی گلو خلاصی ہو گئی، ورنہ بلیک کیٹس کمانڈوز آسانی سے کسی کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ لیکن میں یہ بات بھی جانتا ہوں کہ یہ بچھو کی طرح پلٹ کر بھی حملہ کرتے ہیں، اس کے لیے تم لوگوں کو 2-3 دن زیر زمین ہی رہنا ہوگا۔ وہ ریموٹ کنٹرول میرے حوالے کرتے ہوئے بولا، اب اگر کوئی گیٹ پھاند کر بنگلے میں داخل ہو تو اس پر بپ بپ کی آواز سنائی دے گی، یہ سفید بٹن دبا دینا اور پھر مختلف بٹنوں سے تمہیں سب کچھ معلوم ہوتا رہے گا۔ وہ مجھے ریموٹ کنٹرول کے بارے میں سمجھاتا رہا، ہر بٹن کا تعلق کوٹھی کے مختلف حصوں سے تھا۔
اس طرح خفیہ کیمرے لگے ہوئے تھے کہ کوئی اجنبی کوشش کے باوجود انہیں تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ روشن بابو نے مجھے اندر سے تہہ خانے کے راستے کا میکانزم بھی سمجھا دیا تھا، لیکن یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اپنے طور پر وہ راستہ کھولنے کی کوشش نہ کروں۔ ان کے جانے کے بعد میں ریموٹ کنٹرول کے مختلف بٹن دبا کر کوٹھی کے مختلف حصوں کو دیکھتا رہا، پھر اسے برآمدے والے کمرے پر سیٹ کر دیا اور کنیا کماری کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تہہ خانے میں یہ اندازہ لگانا دشوار تھا کہ باہر دن کا وقت تھا یا رات ہو چکی تھی۔ دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا بھی ہمیں تہہ خانے میں لا کر دیا گیا۔ روشن بابو نے ٹھیک کہا تھا، بلیک کیٹس نے کوٹھی پر دوبارہ ہلہ بول دیا تھا۔ میں اس وقت سو رہا تھا۔ بپ بپ کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ اس وقت رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ میں اٹھ کر ہال میں آ گیا اور ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبا دیا۔ میری نظریں سامنے ٹی وی اسکرین پر مرکوز تھی۔ وہ تعداد میں 6 تھے۔ وہ گیٹ اور اس کے ساتھ کی دیوار پھاند کر اندر داخل ہو رہے تھے۔ وہ بلیک کیٹ کمانڈوز تھے۔ ان سب کے پاس سب مشین گنیں تھی۔ پھر 2 آدمی اور کود کر اندر آئے۔ اس طرح تعداد 8 ہو گئی۔ 2 کمانڈو دائیں بائیں ہو گئے اور 4 برآمدے میں آ گئے۔ 3 نے دروازے کے سامنے پوزیشن سنبھال لی اور چوتھا دروازہ دڑدڑانے لگا۔ لگتا تھا جیسے وہ دروازہ توڑ دے گا۔ 2 منٹ بعد روشن بابو نے دروازہ کھولا۔ وہ 4 کمانڈوز اسے دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ میں نے ریموٹ کنٹرول کا دوسرا بٹن دبا دیا۔ اس ٹی وی اسکرین پر حال کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ 2 کمانڈوز اندر گھس آئے تھے۔ اس دوران نرگس بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ ایک کمانڈر نے روشن بابو کو رائفل کی زد پر لیے رکھا اور باقی پوری کوٹھی میں پھیل گئے۔ میں ریموٹ کنٹرول کے ذریعے منظر بدل کر انہیں دیکھتا رہا۔ وہ لوگ ایک ایک کمرے کی تلاشی لیتے رہے، پلنگوں کے نیچے، پردوں کے پیچھے، اور ایسی جگہ کی تلاشی لے رہے تھے جہاں کسی بلی کے بچے کے چھپنے کا بھی امکان ہو سکتا تھا، مگر انہیں مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملا تھا۔ وہ تقریباً 1 گھنٹے تک کوٹھی میں رہے تھے۔ اس پارٹی کے انچارج کا روشن بابو سے کچھ تلخ تبادلہ بھی ہوا تھا۔ آواز تو میں نہیں سن سکا تھا، مگر ان کے چہروں کے تاثرات بتا رہے تھے کہ ان میں گرما گرمی ہو رہی تھی، اور آخر کار وہ لوگ چلے گئے۔ ان لوگوں کی واپسی بھی گیٹ پھاند کر ہوئی تھی۔ روشن بابو نے برآمدے والا دروازہ بند کر دیا اور نرگس کو اشارہ کرتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ میں نے ریموٹ پر برآمدے والا بٹن دبا دیا اور واپس مڑا تو کنیا کماری سے ٹکرا گیا، جو پتہ نہیں کس وقت میرے پیچھے آ کھڑی ہو گئی تھی۔ اوہ، تم کب آئی؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ جب تم کمرے سے نکل رہے تھے تو میری آنکھ بھی کھل گئی تھی۔ میں اسی وقت یہاں آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی جو میں نے دیکھا ہے۔ میں نے اس کا جملہ مکمل کر دیا۔ ہاں، کنیا کماری نے گردن ہلائی۔ روشن بابو نے ٹھیک کہا تھا، بلیک کیٹس کمانڈوز آسانی سے کسی کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ ہم کمرے میں آ گئے۔ رتنا سو رہی تھی۔ کنیا کماری اس کے ساتھ لیٹ گئی اور میں کوچ پر دراز ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ روشن بابو ہمیں اس صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے تہہ خانے میں آئے گا، مگر کافی دیر گزر گئی، وہ نہیں آیا تو میں نے بھی آنکھیں بند کر لی۔ ہم 3 دن اور اس تہہ خانے میں رہے۔ رتنا اب کافی بہتر ہو چکی تھی، مگر ادویات کا استعمال جاری تھا، اور پھر اس رات 2 بجے کے قریب روشن بابو تہہ خانے میں آ گیا۔ اس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا۔ کیا بات ہے روشن بابو، خیریت؟ میں نے دریافت کیا۔ تم لوگ جلدی سے تیار ہو جاؤ، یہاں سے جانے کا بندوبست ہو گیا ہے، روشن بابو نے کہا۔ کہاں؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ پہاڑی والے بنگلے پر، اس نے جواب دیا۔ ہم چند منٹ میں تیار ہو کر تہہ خانے سے باہر آ گئے۔ وہاں نرگس کے ساتھ ایک جوان عورت اور ایک جوان آدمی بھی کھڑا تھا۔ اس شخص کی عمر 30-32 سال رہی ہوگی۔ گرے سوٹ میں بہت سمارٹ لگ رہا تھا۔ عورت بھی خاصی حسین تھی اور اس کی عمر بھی 30-40 سے زیادہ نہیں تھی۔ یہ ہے میرا دوست اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس ستیش کوہلی، اور یہ اس کی دوست سوشیل، روشن بابو نے تعارف کرایا۔ میں اس تعارف پر کانپ کر رہ گیا اور یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ روشن بابو ہمارے خلاف کوئی جال تو نہیں بن رہا۔ ستیش میرا بہت گہرا دوست بھی ہے اور بزنس پارٹنر بھی، روشن بابو نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ بلیک کیٹس کو شبہ ہو گیا ہے کہ میں نے ہی تم لوگوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ انہیں یہ بھی شبہ ہے کہ میری کوٹھی کے نیچے کوئی تہہ خانہ ہے جہاں میں نے تم لوگوں کو چھپایا ہوا ہے۔ ستیش کی اطلاع کے مطابق وہ 1 آدھ دن میں کوٹھی پر پھر چھاپا مارنے والے ہیں، اور اس مرتبہ وہ تہہ خانے پر توجہ دیں گے۔ اس لیے میں نے ستیش مہتا کو اعتماد میں لے کر سب کچھ بتا دیا ہے۔ یہ اپنی پولیس کی جیپ لے کر آیا ہے اور تم دونوں کو میرے پہاڑی والے بنگلے پر پہنچا دے گا۔ سوشیل بھی تم لوگوں کے ساتھ جائے گی۔ تم لوگ وہاں اطمینان سے رہنا۔ میں اور نرگس بھی 1-2 دن میں آ جائیں گے۔ میں چند لمحے خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا، پھر رتنا کو اشارہ کیا۔ ہم لوگ باہر آ گئے۔ برآمدے میں تاریکی تھی، غالباً یہ بتی جان بوجھ کر بجھا دی گئی تھی۔ پورچ میں روشن بابو کی کار کے پیچھے پولیس کی بند جیپ کھڑی تھی۔
مجھے اور رتنا کو کنیا کماری کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا گیا۔ ستیش نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور سوشیل کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ جیپ بنگلے سے نکل کر شہر کی مختلف سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور سڑکوں پر سناٹا تھا، لیکن ایک چوراہے سے آگے نکلتے ہی پولیس کی ایک پارٹی نے ہماری جیپ روک لی۔ 2 کانسٹیبل تھے۔ ایک طرف اندھیرے میں ایک جیپ بھی کھڑی تھی جس میں پولیس اہلکار بیٹھے ہوئے تھے۔ اگلی سیٹ پر غالباً اس پارٹی کا انچارج بیٹھا ہوا تھا جو سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ ہماری جیپ کے قریب آنے والے دونوں کانسٹیبلوں نے ستیش مہتا کو پہچانتے ہی سلیوٹ جاڑ دیا اور پولیس پارٹی کا انچارج بھی اپنی جیپ سے اتر کر آ گیا۔ وہ سب انسپیکٹر تھا، اس نے بھی ٹھک سے سلیوٹ جاڑ دیا۔ تم لوگوں کے ساتھ بلیک کیٹس کیوں نہیں ہیں؟ ستیش مہتا نے سب انسپیکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ حالانکہ یہ طے ہوا تھا کہ ہر پولیس پارٹی کے ساتھ 2 کمانڈوز بھی ہوں گے۔ یہ ان کی مرضی ہے سر، ہم انہیں اپنے ساتھ رہنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ وہ اپنی مرضی سے ہم پر وارد ہیں تو اور بات ہے، سب انسپیکٹر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ اپنی جیپ پر ہمارے پیچھے آؤ، ستیش نے کہا۔ وہ سب پولیس والے اپنی جیپ پر سوار ہو گئے۔ ستیش مہتا نے جیپ آگے بڑھا دی اور گردن گھما کر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، بلیک کیٹس اپنے آپ کو ہم سے سپیریئر سمجھتے ہیں، انہیں اختیارات بھی ہم سے زیادہ دیے گئے ہیں، ہر موقع پر پولیس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھگوان جانے ہم پر یہ عذاب کب تک مسلط رہے گا۔ بلیک کیٹس کا یہ عذاب صرف پولیس پر ہی نہیں، پوری جنتا پر ہے، سوشیل نے کہا۔ انہیں تو سرکار نے کھلی چھٹی دے رکھی ہے، جب چاہیں جس کے گھر میں چاہیں گھس جاتے ہیں اور جسے چاہیں اٹھا لے جاتے ہیں، کوئی انہیں روکنے والا نہیں ہے۔ پہلے بھی بے گناہ شخص کو اٹھا لیتے ہیں اور پھر گھوس لے کر چھوڑ دیتے ہیں۔ ارے بھائی، یہ تو ہم سے بھی گھوس لیتے ہیں، ستیش نے کہا۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ جیپ مختلف سڑکوں پر گھومتی ہوئی جے پور کی طرف جانے والی سڑک پر آ گئی۔ پولیس کی جیپ بھی ہمارے پیچھے ہی آ رہی تھی۔ شہر کے آخری چوراہے پر بلیک کیٹس کی ایک پارٹی نے ہمیں روک لیا۔ ستیش مہتا اگرچہ پولیس میں ACP تھا، ہمارے ساتھ پولیس پارٹی بھی تھی، مگر بلیک کیٹس پارٹی کا انچارج جو رتبے میں ستیش سے بہت نیچے تھا، بڑی بدتمیزی سے بات کر رہا تھا۔ رات کے 2:30 بج رہے ہیں، یہ تفریح کا وقت نہیں ہے، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے ستیش مہتا سے پوچھا۔ یہ لڑکی کون ہے اور آپ کے ساتھ یہ دوسرے کون لوگ ہیں؟ مسٹر بلیک کیٹ، ستیش مہتا نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ تم جانتے ہو کس سے بات کر رہے ہو؟ جانتا ہوں سر، بلیک کیٹ نے جواب دیا، لیکن یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہر اس شخص سے باز پرس کرنا ہمارا فرض ہے جو اس طرح۔ آفیسر، دوسری طرف سے سب انسپیکٹر بھی اتر کر آ گیا۔ تمہاری ڈیوٹی مشتبہ لوگوں سے باز پرس کرنا ہے، کسی پولیس آفیسر سے نہیں۔ تم ہماری ڈیوٹی میں مداخلت کر رہے ہو سب انسپیکٹر، بلیک کیٹ کمانڈوز نے غراتے ہوئے کہا۔ مجھے صورتحال بگڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں نے پیروں کے قریب رکھی ہوئی رائفل سیدھی کر لی، لیکن اسے سیٹ کی آڑ ہی میں رکھا تھا۔ تم اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہو، سب انسپیکٹر نے بھی چیخ کر کہا۔ مسٹر ستیش مہتا ہمارے آفیسر ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ جے پور جا رہے ہیں۔ تمہارے لیے اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ مسٹر مہتا پولیس آفیسر ہیں اور بس، بحث کی ضرورت نہیں۔ جیپ کا راستہ چھوڑ دو، ورنہ جو کچھ بھی ہوگا اس کی تمام تر ذمہ داری تم پر ہوگی۔ صورتحال سنگین سے سنگین تر ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے رتنا اور کنیا کماری کی طرف دیکھا، ان کے چہروں پر ہوائیاں سی اڑ رہی تھی۔ دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے پر اسلحہ تان لیا تھا، کسی طرف سے ایک فائر خون خرابے کا باعث بن سکتا تھا۔ ستیش مہتا نے اپنے سب انسپیکٹر سے کچھ کہا اور انجن سٹارٹ کر کے جیپ آگے بڑھا دی۔ میرا خیال تھا کہ بلیک کیٹس روکنے کی کوشش کریں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ جیپ آگے بڑھتی چلی گئی اور دونوں پارٹیاں ایک دوسرے پر رائفل تانے کھڑی رہی۔ شہر سے نکلتے ہی پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا تھا۔ سڑک پہاڑیوں میں پیچ و خم کھاتی ہوئی جا رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک اس سڑک پر سفر کرنے کے بعد جیپ ایک اور تنگ سی سڑک پر مڑ گئی۔ اس طرف پہاڑیاں زیادہ بڑی نہیں تھی، ہر 200-300 گز کے فاصلے پر کوئی بنگلہ نظر آ رہا تھا۔ یہ سرسبز علاقہ تھا، پہاڑیوں میں ایک چھوٹی سی جھیل تھی اور اس جھیل کی وجہ سے ہی دولت مندوں نے اطراف کی پہاڑیوں پر بنگلے بنا رکھے تھے۔ جھیل کے کنارے پر 2-3 ریسٹورنٹ بھی تھے، لیکن یہ رات کا آخری پہر تھا اور ریسٹورنٹ بند ہو گئے تھے۔ بنگلوں کی بھی صرف گیٹ یا برآمدوں کی بتیاں جل رہی تھی، اس کے علاوہ سناٹا تھا۔ مزید آدھا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد جیپ ایک اور راستے پر مڑ گئی۔ یہ راستہ بتدریج بلندی کی طرف چلا گیا تھا، جس کے اختتام پر روشن بابو کا بنگلہ تھا۔ بنگلے کے سامنے چٹان کاٹ کر ایک چھوٹا سا ہموار میدان سا بنایا گیا تھا۔ ستیش مہتا نے گیٹ کے سامنے جیپ روک لی اور ہارن بجانے لگا۔ گیٹ 3-4 منٹ بعد کھلا۔ لمبے تڑنگے چوکیدار کے کندھے پر رائفل لٹکی ہوئی تھی۔ گیٹ کھولنے سے پہلے چھوٹی سی کھڑکی سے اس نے تصدیق کر لی تھی کہ جیپ پر کون ہے۔ بنگلہ ڈبل سٹوری اور بہت شاندار تھا، کئی کمرے تھے اور سب کے سب قیمتی سامان اور فرنیچر سے آراستہ۔ پورچ میں ایک اسٹیشن ویگن بھی کھڑی تھی، رات گزارنے کے لیے جہاں جگہ ملتی ہے سو جاؤ۔
باقی باتیں صبح ہوں گی، ستیش مہتا نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا اور سوشیل کے ساتھ ایک کمرے میں گھس گیا۔ میں صبح 8 بجے کے قریب کنیا کماری اور رتنا کو سوتا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ ستیش مہتا اور سوشیل ابھی تک سو رہے تھے۔ میں برآمدے میں آ گیا۔ چوکیدار اس وقت لان میں تھا۔ مجھے دیکھتے ہی قریب آ گیا۔ چائے پئیں گے مہاراج، بنا کر لاؤں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، اگر چائے پلا دو تو بڑی اچھی بات ہوگی، میں نے کہا۔ میں ٹہلتا ہوا بنگلے کے قریب آ گیا اور دوسری طرف کا منظر دیکھ کر مجھے سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ایسا حسین منظر میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بنگلے کے دوسری طرف تقریباً عمودی ڈھلان تھی جو تقریباً 500 گز نیچے تک چلی گئی تھی۔ ڈھلان کے اختتام پر جھیل تھی جس کا نیلا پانی دھوپ میں چمک رہا تھا۔ جھیل کے کنارے چاروں طرف کہیں کہیں ہٹس بنے ہوئے تھے۔ سامنے کی پہاڑیوں پر بھی بنگلے اور ہٹس نظر آ رہے تھے۔ سبزہ بے تحاشا تھا۔ ٹیرس کے ایک طرف چٹان کاٹ کر نیچے تک جانے کے لیے سیڑھیاں بھی بنی ہوئی تھی۔ میں پائپ کی ریلنگ پر جھکا یہ خوبصورت منظر دیکھ رہا تھا کہ چوکیدار چائے لے کر آ گیا۔ میں قریب پڑی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ صاحب بھی اٹھ گیا ہے، میں ناشتہ بنا کر تم کو بتا دوں گا، چوکیدار نے کہا۔ اس کا نام کھٹومل تھا۔ وہ یہاں کا چوکیدار بھی تھا اور خان سامہ بھی۔ ٹھیک ہے، میں چائے پی کر ان لڑکیوں کو بھی جگاتا ہوں، میں نے کہا۔ کھٹومل اندر چلا گیا اور میں چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے جھیل کا خوبصورت منظر دیکھنے لگا۔ جھیل کے کنارے پر کاٹیج کے آس پاس لوگوں کی نقل و حرکت بھی نظر آ رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ہم نے ناشتہ کیا اور سب لوگ ٹیرس پر آ کر بیٹھ گئے۔ ستیش مہتا اس جگہ کے بارے میں بتا رہا تھا جس راستے سے ہم بنگلے والے راستے پر مڑے تھے۔ وہ راستہ پہاڑیوں میں بل کھاتا ہوا آگے جا کر جے پور جانے والی سڑک سے جا ملتا تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق جے پور یہاں سے تقریباً 4 گھنٹے کے فاصلے پر واقع تھا۔ یہ جگہ وہ وہاں سے چاروں طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، راجستھان کی خوبصورت ترین جگہ ہے۔ فلموں کے یونٹ یہاں شوٹنگ کے لیے آتے رہتے ہیں اور تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ بنگلہ کئی فلموں میں استعمال ہو چکا ہے۔ یہاں مادھوری ڈکشت، ہیما مالنی، سری دیوی، شاہ رخ، امریش پوری، سلمان خان اور سنجے دت سمیت انڈین فلم انڈسٹری کے تمام بڑے بڑے آرٹسٹ آ چکے ہیں۔ اوہ، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ کیا روشن بابو کا فلم انڈسٹری سے بھی کوئی تعلق ہے؟ میرا مطلب ہے کوئی کاروباری تعلق۔ ہاں، لیکن اس کی نوعیت مختلف ہے، ستیش مہتا نے جواب دیا۔ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ہم دونوں مل کر ویڈیو فلمیں تیار کرتے ہیں۔ ہمارے 2 پارٹنر اور بھی ہیں جو ممبئی میں ہیں۔ ہماری ہر فلم کی شوٹنگ اسی جھیل کے آس پاس کی پہاڑیوں کے حسین مناظر اور اس بنگلے میں ہوتی ہے۔ یہاں تمہیں ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو فلم سازی میں استعمال ہوتی ہیں۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ مجھے حیرت بھی ہو رہی تھی۔ روشن بابو نے بتایا تھا کہ اس کا بزنس غیر قانونی ہے جس میں پکڑ دکڑ بھی ہوتی رہتی ہے اور پولیس کو بتہ بھی دینا پڑتا ہے۔ اور پھر گزشتہ رات ستیش مہتا سے تعارف کراتے ہوئے اس نے انکشاف کیا تھا کہ یہ اس کا بزنس پارٹنر بھی ہے۔